بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی مسلمان مرد عورت کو کوئی بیٹا یا بیٹی دیں تو اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کون سے اعمال مسنون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بچی کی پیدائش سے پہلے ہی ذہنی طور پر بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ ایک ضروری عمل ہے کہ جب بھی میاں بیوی کی مخصوص ملاقات ہو تو اس وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اس وقت کے جو ضروری چیزیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد فجر کے وقت غسل ہر صورت مرد عورت کو کرنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائیں، جب امید ہو جائے کہ اب بچی کی پیدائش قریب ہے، تو اس سے کچھ دن پہلے کسی اللہ والے سے جا کر سب سے پہلے تحنیک کروانی چاہیے۔ کھجور یا شہد، ان سے تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے منہ میں کھجور چبا کر دیں گے۔ ایک کسی چھوٹے سے صاف ڈبے میں کھجور ڈال کے لے کے جائیں، اجوا کھجور ہو، مبروم ہو، جو بھی اچھی سی ایک صاف ستھری کھجور لے کے جائیں۔ جو متقی نیک انسان ہو اس سے تحنیک کروا کے، یہ سنت عمل ہے۔ تو اگر یا کھجور نہ ملے تو شہد، جتنا خالص ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ شہد یا کھجور ان سے تحنیک یعنی ان کا جھوٹا کروا دیں، وہ رکھ لیں۔ جیسے ہی بچی کی پیدائش ہو اس کے بعد ہاسپٹلز میں عموماً معاملات ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ جیسے ہی بچے کو آپ نہلا دھلا کے کپڑے پہنا دیں تو فوری طور پر بچے کو ہمیں باہر دیں، اس لیے کہ تاکہ ہم اذان اور اقامت کہیں۔ بہت سارے ناسمجھ ڈاکٹرز لوگ وہ اس بات کے مخالف ہوتے ہیں کہ بچے کو یہ چیزیں نہیں کھلانی، اس سے جراثیم بچے کو لگ جائیں گے۔ لیکٹوجین اور فلاں دودھ جو یہودی کمپنیوں کے دودھ ہیں وہ پلانے سے جراثیم نہیں جاتے۔ کھجور اور شہد سے ابتدا کرنے سے، کسی اللہ والے سے جو تحنیک سنت عمل ہے وہ کرنے سے جراثیم لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے ناسمجھ بے دین ڈاکٹرز کی باتوں کو دھیان نہ دیا کریں۔ آپ ان سے یہ کہیں کہ ہم نے بچے کو اذان دینی ہے تو لہٰذا میرا بچہ میری بچی ہے تو آپ ہمیں فوری طور پر باہر دیں گے۔ جب بچی آئے تو کسی کوئی بندہ سامنے لے کے کھڑا ہو، دائیں کان اس کا آپ کی طرف ہو، تو آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر عام نارمل آواز میں اذان دیں۔ اس کے بعد پھر وہ بچے کو الٹا کرے، یعنی بایاں کان آپ کی طرف کر دے، پھر آپ اقامت کہیں۔ اس میں بھی اگر کوئی اچھا نمازی انسان ہو تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر وہی بات، اگر کوئی اچھا نمازی انسان ہے، والدہ ہے، آپ کے والد ہیں، یا اور کوئی اچھا ایسا انسان ہے، تو انہی کے ہاتھوں سے وہ جو تحنیک کی ہوئی بسم اللہ پڑھ کے اس بچے کے تالو کے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ اس کو چوستا ہے بالکل ہلکا سا، یہ نہیں کہ پوری کھجور ہم نے اس بچے کے منہ میں ڈال لی۔ اس کھجور کا اصل میں بزرگوں کا جھوٹا وہ جو ہے نا، وہ اس کے تالو میں، اگر شاید ہے تو ذرا سا آپ منہ پہ چھوڑ دیں کہ اذان اور اقامت کے بعد بسم اللہ پڑھ کر آپ نے وہ سنت عمل کیا۔ اب آپ آپس میں بچے کے نام کے حوالے سے مشورہ کریں۔ نام کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہ یونیک نام رکھا جائے جو آگے پیچھے کسی کا نہ ہو، وہ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں اور ان کے عجیب و غریب پھر معنی بھی ہوتے ہیں۔ ہندو مذہب کے نام بہت سارے مسلمانوں نے رکھنے شروع کر دیے ہیں، غیر مسلموں کے مذاہب میں جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ مسلمانوں نے رکھنا شروع کر دیے۔ یونیک کے چکر میں ہم بہت آگے نکل گئے۔ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کے ناموں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یونیک کی طرف نہ جائیں، بلکہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کو اہمیت دیں۔ ان میں سے کوئی نام سلیکٹ کریں، اور یہ بھی لازمی نہیں ہوتا کہ پہلے بچے کا یوں تھا اور اب اس کے جوڑ کا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے اچھا نام نہیں رکھ پاتے۔ آپس میں مشورہ کر لیں۔ 7ویں دن اگر بیٹا ہے تو 2 جانور، چھوٹے جانور، دو بکرے ہو جائیں، 2 بکریاں ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نہیں بکرا ہی ہو، نہیں، بکرا بکری بھی ہو سکتا ہے، دونوں بکرے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بکری بھی ہو سکتی ہیں۔ بیٹے کے لیے 2 عقیقے کرنا سنت ہے 7ویں دن، اور بیٹی کے لیے 1 عقیقہ کرنا، 1 جانور کا ذبح کرنا سنت عمل ہے۔ یہ ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے جو اس سے، اس کے سر سے، اس کے جسم سے، اس کی زندگی سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو یہ ضرور عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ اور پھر جب آپ 7ویں دن عقیقہ کریں تو کوشش کریں کہ 7ویں دن جب عقیقہ کریں تو بچے کا نام کا اعلان بھی کر دیں کہ ہم نے اس بچی کا یہ نام رکھا ہے، ایک رشتہ داروں میں اعلان ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات کہ آپ 7ویں دن اس کے سر کے بال بھی اتاریں۔ سر کے جو پیدائشی بال تھے ان کو صاف کر کے
ان کو کہیں دفن کر دیں، اصل سنت عمل یہ ہے کہ ان بالوں کے وزن کے مقدار میں چاندی صدقہ کر دیا جائے۔ تو آج کل ظاہر ہے اس چاندی کی کوئی اہمیت نہیں، تو تقریباً ہم نے حساب لگایا 15 سے 2000 روپے، عموماً کوئی بہت ہی زیادہ صحت مند بچہ اس کے بال بڑے ہوں تو تب بھی 2000 روپے کی چاندی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی ایکسٹرا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، تو 2000 روپے کے لگ بھگ آپ صدقہ کر دیں۔ کسی بھی غریب جو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی قریب ایسا غریب انسان ہو جو زکوٰۃ صدقات کا مستحق ہو، اس کو آپ وہ 2000 روپے، نہیں تو اللہ کے راستے میں مسجد میں نہیں مدرسے میں آپ دے دیں، وہ 2000 روپے وہ بالوں کو اتار کے ان کو دفن کر دیا جائے۔ اور پھر اگر بچہ ہے، لڑکا ہے، تو لڑکے کے ختنے بھی کروائے جائیں۔ قدرتاً بعض بچوں کے قدرتاً اللہ کی طرف سے ختنے کیے ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ یہ نبوی ختنے ہوئے پہلے سے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے۔ بعض ایسے میرے اپنے خاندان میں کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کے ایسے کہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ختنے ہوئے تھے، اور پھر ختنے کروا دیے جائیں۔ اور اب پھر اولاد، ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذمے اب اس کے کیا کیا حقوق ہیں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اولاد کو ایسا بنایا جائے کہ وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں خود اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے